إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الانفال کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر صرف تم میں سے ظالموں کو لاحق نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دو اہم باتیں اس آیت میں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایک مومن کو چاہیے کہ زندگی میں ہمیشہ فتنوں سے ڈرتا رہے، کہ کہیں میرے دین پر کوئی فتنہ نہ آئے، میرے عقیدے پر کوئی فتنہ نہ آئے، میرے کردار و عمل پہ کوئی فتنہ نہ آئے، میرے اخلاق پہ کوئی فتنہ نہ آئے۔ کہا کہ فتنوں سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری اس سے بڑی بات یہ کہی گئی اس آیت میں کہ فتنے جب آتے ہیں تو فتنوں کی عزت پہ صرف برے لوگ اور گنہگار نہیں آتے، فتنوں کی عزت پہ اچھے اچھے نیک صالح متقی لوگ بھی آ جائیں گے۔ فتنہ سب کو گرفتار کرتا ہے، گنہگاروں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی۔ تو اس نے کہا کہ ڈرتے رہو، بچتے رہو، فتنوں سے بچنے کی تدبیر کرتے رہو۔ فتنے کی عزت پہ اچھے لوگ کیوں آتے ہیں؟ نیک لوگ کیوں آتے ہیں؟ متقی لوگ فتنوں کی عزت پہ کیوں آتے ہیں؟ ایک حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، یا دوسری حدیثوں سے بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جب نیک لوگ اپنی جگہ خود نیک رہیں مگر معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کی اصلاح کی فکر انہیں نہ ہو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی فکر نہیں، خود تو نمازی ہیں مگر بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی فکر نہیں، خود تو توحید پر ہیں پر جو شرک کے فتنے میں مبتلا ہیں انہیں شرک سے بچانے کی کوئی فکر نہیں، خود تو سنت کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن جو سنت کے راستے سے بہکے ہوئے اور ہٹے ہوئے ہیں انہیں سنت کے راستے پہ لانے کی کوئی فکر نہیں، خود تو تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن جو تقوی کے راستے سے ہٹے ہوئے ان کو تقوی کے راستے پہ لانے کی فکر نہیں۔ جب نیک لوگوں کا کردار ایسا ہو جائے کہ بس میں اپنی جگہ درست رہوں کافی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، کہا جب نیک لوگوں کی یہ ذہنیت، یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر جب فتنے آئیں گے تو برے اچھے اچھے نیک لوگ بھی ان فتنوں کی عزت پہ آ جائیں گے اور وہ فتنے اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی اپنی رو میں بہا لے جائیں گے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے میرے گھر، اچانک جاگ کر آپ نے کہا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، آپ نے کہا کہ آج عربوں سے ایک بہت بڑی تباہی بہت قریب آ چکا ہے، ایک بہت بڑی ہلاکت، ایک بہت بڑی بربادی اور ایک بہت بڑا نقصان عربوں سے بہت قریب آ چکا ہے۔
پھر اس نقصان کی وضاحت آپ نے کی، کہا فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آپ نے حلقہ بنا کر کہا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ چکا ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا افنہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون، اللہ کے نبی ہمارے درمیان نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہوں گے کیا؟ ہمارے درمیان نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم پر عذاب آ سکتا ہے کیا؟ آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، نعم اذا کثر الخبث، کہا کہ ہاں جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے اور نیک لوگ اس کی اصلاح کی فکر نہ کرے، عذاب آئے گا تو اچھے اچھے اس کی راہ میں بہہ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ معاشرے میں جب تک امر بالمعروف کرنے والے موجود ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہیں، غلط کو غلط کہنے والے موجود ہیں، صحیح کو صحیح کہنے والے موجود ہیں، تو اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے۔ ہمیں وہ شخص بہت برا لگتا ہے جو ہماری خرابی ہمیں بتاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہماری تعریفیں کرنے والا وہ ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، لیکن جو ہماری خرابی بتائے تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، وہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، حالانکہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے پورا سماج، پورا عذاب، پورا معاشرہ عذاب سے بچا ہوا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرو، ایسے لوگوں کی قدر کرو جو تمہیں بھلائی کی طرف بلاتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی عزت کرو جو تمہیں تمہارے عیبوں کا تحفہ دیتے ہوں۔ سلف کہا کہ حضرت عمر وغیرہ کی طرف منسوب ہے، کہتے طوبی لمن اہدی الی عیوبی، کہا کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو مجھے میرے عیبوں کا ہدیہ دے، میری کمزوریوں کا ہدیہ دے، یعنی آ کر مجھے بتائے امیر المومنین آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے۔ معاشرے کا سب سے ذمہ دار شخص وہ ہوتا ہے، اور معاشرے کا سب سے بڑا خیر کا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے مت کرو۔ تو یہ جو آیت میں اللہ نے کہا ڈرو ایسے فتنے سے کہ جب وہ آئے گا اچھے اچھوں کو بہا لے جائے گا۔ یہ اچھے اچھے جو بہ جائیں گے کون ہیں؟ جو خود نیک رہ کر دوسروں کو نیک بنانے کی فکر نہ کرے، خود دیندار رہ کر دوسروں کو دیندار بنانے کی فکر نہ کرے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس امت کے مستقبل کے حوالے سے اپنے پیشن گوئیاں، بے شمار پیشن گوئیاں کی کہ اس امت کی تاریخ میں، اس کے مستقبل میں بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنوں سے اس امت کو گزرنا پڑے گا، اور فتنوں کی اس رفتار کو، فتنوں کی اس آمد کو پیارے نبی نے مثالوں کے ذریعے سے، تشبیہات کے ذریعے سے سمجھایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فتنوں کو اندھیری رات کی کالی ٹکڑیوں سے تشبیہ دی۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکی کرنے میں جلدی کر لو، عمل کرنے میں جلدی کر لو، قبل اس کے کہ وہ فتنے آئیں جو اندھیری رات کی مانند تاریک ہوں گے۔ فتنوں کو اندھیری رات کی کالی اور سیاہ ٹکڑیوں سے تشبیہ دی جا رہی، کیوں جانتے ہیں؟ فتنہ آنے کے بعد انسان کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک اندھیرے میں ایک انسان کو چیزیں صاف طور پہ دکھائی نہیں دیتی ہیں، فتنوں کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ حق مبہم ہو جاتا ہے، حق پر پردے پڑ جاتے ہیں، حقیقت پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی نے تشبیہ دی ایسے فتنے جو اندھیری رات کی سیاہ ٹکڑیوں کی مانند ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فتنوں کو کس سے تشبیہ دی جانتے ہیں؟ بارش کے قطروں سے تشبیہ دی۔ صحابی کہتے ہیں مدینے کی ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، سارا مدینہ آپ کو نظر آ رہا تھا، آپ نے کہا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں آسمان سے فتنے برس رہے ہیں بارش کے قطروں کی مانند۔ بارش کا قطرہ گھر گھر پہنچ کے رہتا ہے، بارش کے قطروں کی مانند دیکھ رہا ہوں فتنوں کو برستے ہوئے۔ اللہ کے نبی جو بھی الفاظ بولتے ہیں نا اس کے اندر بڑے معنی مفاہیم کے سمندر رہتے ہیں۔ زمین پر بسنے والے ہم انسانوں کے فتنوں کو کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ زمین پر بسنے والے ہم انسانوں کے فتنے وہ آسمان سے برس رہے۔ موجودہ دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ
کتنا بڑا فتنہ ہے، اندازہ ہے کسی کو؟ سوشل میڈیا جو فتنے پھیل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آسمانی دنیا سے، وہ سیٹلائٹ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ ٹاورز ہیں، ساری چیزیں وہیں سے برس رہی ہیں۔ فتنے اوپر سے برسیں گے، اوپر سے اتریں گے، اوپر سے نازل ہوں گے، کما واقع القطر من السماء۔ کتنی جامع تعبیر پیارے نبی نے 1400 سال پہلے استعمال کی ہے کہ وہ 1400 سال پہلے بولی گئی تعبیر آج 1400 سال بعد صادق آ رہی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں بے حیائی کا فتنہ، عریانیت کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، گندی فلموں کا فتنہ، حیا سوز مناظر کا فتنہ، حیا سوز تصویروں کا فتنہ، ویڈیوز کا فتنہ آسمان سے برس رہا ہے، ٹاور سے برس رہا ہے اور سیٹلائٹ سے برس رہا ہے۔ کتنی جامع تعبیر آپ نے استعمال کی۔ 1400 سال پہلے بعد آنے والے حالات کو نبی نے اپنے 2 الفاظ میں مواقع القطر سے جو ہے یوں بیان کیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ فتنے آئیں گے تو آپ نے کہا کہ کل حصیر عودا عودا، ایک حصیر ہے، حصیر کا اگر ایک تنکا نکل گیا نا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے سارے تنکے نکلتے جاتے ہیں۔ حصیر کی ایک کاڑی اگر نکل گئی نا اس کے بعد دھیرے دھیرے ساری کاڑیاں نکل جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس امت میں جب فتنے شروع ہوں گے نا تو پھر وہ تسلسل جاری رہے گا، فتنے کے بعد فتنہ، فتنے کے بعد فتنہ آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ مضمون احادیث میں بکثرت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی میں امت کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ فتنوں سے ہوشیار رہو، جو تمہارے ایمان، تمہارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالیں گے، تمہارے اخلاق و کردار پہ ڈاکہ ڈالیں۔ لیکن بھائیو، وہی فتنوں کی آمد سے زیادہ پیارے نبی نے یہ بتایا ہے فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا، یہ بتایا نبی نے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس پہ دینی ہے کہ یہ فتنے چاہے جہاں بھی آئیں، جب بھی آئیں، جیسے آئیں، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ہم کیسے بچائیں۔ تو 2-4-5 باتیں اس حوالے سے، 5 باتیں جو احادیث میں فتنوں سے نجات کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اس کو آج کے خطبے میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات، فتنوں سے نجات کا سب سے پہلا ذریعہ، فتنوں سے بچنے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور منہاج صحابہ کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ ضمانت ہے، یہ اپنے اپنے افکار، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے تصورات، اپنی اپنی سوچ، یہی چیز ہے جو امت کو بانٹتی ہے، یہیں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے ہدایت کی جو ضمانت دی ہے، کہا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور منہاج صحابہ، بس اس کو تھام لو، اس کو لازم پکڑ لو، فتنے تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں وعدانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ایک دن اللہ کے نبی نے ایسی نصیحت کی، سننے والوں کے دل کانپ اٹھے اور سب مسجد نبوی میں موجود صحابہ رو پڑے۔ اور اسی درمیان ایک صحابی نے کہا کأنها موعظۃ مودع یا رسول اللہ فاوصینا، اللہ کے نبی ہم نے آپ سے نصیحتیں تو بہت سنی ہیں پر آج کا انداز نصیحت کچھ الگ ہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ دنیا سے جانے والے ہو اور اس لیے آپ اپنی امت کو نصیحتیں کر رہے ہو۔ اگر بات ایسی ہی ہے فاوصینا، اللہ کے نبی وصیت کر جائیے، تو نبی نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سب تقوی کو اپناؤ اور اپنے حکمرانوں کی سمع و طاعت کو لازم پکڑو۔ پھر آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے بڑے اختلافات دیکھیں گے، بڑے فتنے دیکھیں گے۔ اب نجات کا راستہ کیا ہے؟ اب نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے کہا فتنے، اختلافات، فرقہ بندیاں جب ہوگی، ہدایت چاہتے ہو، استقامت چاہتے ہو، میرے طور طریقے کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اور آپ نے کیا کہا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
خلفائے راشدین کے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑو. علیکم بسنتی میں سارا دین آ چکا تھا، لیکن نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری سنت، میرا طور طریقہ، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا طور طریقہ، اس کو لازم پکڑو. سمجھنے کی ضرورت ہے. دین پر قائم رہنے کے لیے، دین پر صحیح طور چلنے کے لیے صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہاج یہ کتنا ضروری ہے. آج سوشل میڈیا پر علی مرزا جیسے بہت سارے واعظین بہت مشہور ہیں، جن کو سننے، جو اتنا بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں ہماری نوجوان نسلوں کے لیے، جن کو سننے والوں کے دل سے صحابہ کی عظمت جاتی رہتی ہے. صحابہ کے دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں ہدایت چاہیے، استقامت چاہیے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو لہٰذا جس کی گفتگو کو سن کر آپ کے دل سے صحابہ کی عظمت جاتی رہے، جس کی گفتگو کو سن کر آپ کے دل میں ابو بکر صدیق کی عظمت کم ہو، جس کی گفتگو کو سن کر حضرت عثمان و علی صحابہ کی عظمت کم ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، چاہے وہ کتنی اچھی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ فتنوں سے نجات کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جس طرح سے اس کو اپنایا اور جیسے چلے دین پر، اس طرح سے اپنائے، ان کی فہم کے مطابق دین کو سمجھے. حضرات، فتنوں سے نجات کا دوسرا بڑا ذریعہ علم. علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی. علم کی روشنی آپ کو بتاتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. علم کا نور آپ کو آپ کا راستہ منور کرتا ہے، بتاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور شیطان کا راستہ کیا ہے. علم ایک اجالا ہے، علم ایک روشنی ہے. علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، علمی مجلسوں سے تعلق رکھنا، علماء جو واقعی علماء ہیں ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، یہ نجات، فتنوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. شیطان کے لیے کم علموں اور بے علموں کو بہکانا بہت آسان ہے، پر علم والے کو بہکانا شیطان کے لیے بڑا مشکل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ مشہور واقعہ ذکر کیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے سنیے، آج لوگ ان کا نام لے کے کیا کہاں بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اور یہ تھے کیسے، سنیے گا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اندھیری رات تھی، نماز پڑھ رہے تھے، کھلا میدان تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے. اچانک یہ ہوا کہ ایک نور سا چھا گیا، نور سا چھا گیا، پورا ماحول منور ہو گیا. کہتے نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک عرش نظر آ رہا ہے، نور کا عرش. پہلے تو نور چھایا، پھر ایک نور کا عرش نظر آ رہا ہے، اور پھر پیچھے سے غیبی آواز آتی ہے جو کہتی ہے، اے عبد القادر، میں نے سارے واجبات، فرائض، نمازیں تجھ سے اب ساقط کر دی ہیں، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، اب باقی زندگی تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. نور، عرش، آواز، اور آواز میں پیغام کیا کہ عبد القادر میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، اب تجھے باقی زندگی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کم بخت، ابلیس مردود ہے تو. کہتے ہیں جیسے میں نے کہا تو ابلیس ہے، وہ جو نور کا عرش نظر آ رہا تھا وہ بکھر گیا جیسے میں نے کہا کہ تو ابلیس ہے. اللہ اللہ اللہ، پہچان گئے وہ شیطان کا فریب تھا، وہ شیطان کا دھوکہ تھا. وہ کاش ابلیس مردود میں جان گیا، پہچان گیا، عبادتیں کیسے معاف ہوں گی، میرے نبی سے معاف نہ ہوئی، میں کون ہوتا ہوں کہ عبادتیں مجھ سے معاف ہوں. آواز آئی، عبد القادر، آج کی رات کی بات ہے، تجھ جیسے 70 عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہوں.
تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کم بخت، میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ دوسرا حملہ تھا اس کا، تیرے علم نے بچا لیا کہ وہ علم کا نشہ اور علم کا غرور پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے کہ ایک عالم کے اندر اگر علم کا غرور پیدا ہو گیا نا تو سماج کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی اور نہیں، اس سے بڑا شریر کوئی نہیں اگر عالم کے اندر علم کا نشہ اور غرور پیدا ہو جائے تو۔ ہوشیار تھے وہ یہاں بھی اس دوسرے حملے میں بھی۔ یہ دوسرا حملہ پہلے حملے سے زیادہ باریک تھا، مگر وہ اللہ والے تھے، اللہ نے نور بصیرت و فراست عطا کیا تھا، ہوشیار تھے۔ کہا میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچایا۔ سچ ہے اللہ نے انہیں بچایا، علم ہی کے ذریعے بچایا، مگر ہر خوبی اور ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ کہا میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا، مجموع فتاوی وغیرہ میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ علم ہے جو آپ کو بتاتا ہے، چیزوں کی حقیقت دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ کون سی چیز فتنہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو احادیث میں اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب جب تک رہیں گے زمین پر فتنے دبے رہیں گے، فتنے دبے رہیں گے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم تھا، ان کی فراست تھی، ان کی نگاہ دور اندیش تھی۔ وہ اپنی فراست سے وقت سے پہلے تاڑ لیتے تھے کہاں سے کیا فتنہ اٹھ سکتا ہے اور وقت سے پہلے اس کا علاج کر دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ دودھ پی رہے ہیں اور دودھ پی کے آپ سیراب ہو گئے پوری طرح سے۔ پھر آپ نے وہ دودھ کا برتن عمر بن خطاب کو عطا کیا۔ عمر بن خطاب پینے لگے یہاں تک کہ وہ بھی خوب سیراب ہو گئے اور سیرابی ان کے ناخنوں سے بہنے لگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا کہ آپ سیر ہو کے دودھ پی رہے ہیں، پھر آپ نے وہ برتن عمر بن خطاب کو عطا کیا اور وہ خوب سیر ہو کے دودھ کا۔ آپ نے کہا العلم العلم، کہا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ کہا کہ اللہ نے مجھے جو علم نبوت عطا کیا ہے، میری امت میں اس کے سچے وارثین میں سر فہرست عمر بن خطاب ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی نے کیا کہا؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا عمر نبی ہوتے، پر اللہ نے مجھ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر تاڑ لیتے تھے کہاں سے کیا فتنہ سنم لے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے بیعت الرضوان لی تھی، 1400 صحابہ نے وہ بیعت کی تھی اور ان کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارتیں نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد لوگ جو مکہ مدینہ آیا جایا کرتے تھے، لوگوں نے معمول بنا لیا کہ جب بھی راستے میں حدیبیہ آتا اس درخت کے پاس جاتے اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر مکہ مدینہ روانہ ہو جاتے کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے صحابہ کو جنت کی بشارتیں سنائیں گے۔ اب لوگوں نے معمول بنا لیا درخت کے پاس جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کی نگاہ دور اندیش نے دیکھ لیا کہ یہ درخت آنے والی نسلوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نکال دو اس درخت کو، حکم دیا اور ان کے حکم سے اس درخت کو نکال دیا گیا، جڑ سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ حضرت عمر نے کہا آج کی نسلیں صرف وہاں جا کے نماز پڑھ رہی ہیں اس لیے کہ آج علم ہے، کل جب علم ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر ڈالیں گی۔ نکال دو نکال دو۔ کہاں ہیں اس امت کے وہ لوگ جو آثار پرستی کے قائل ہیں اور آثار پرستی کے داعی ہیں اور آثار پرستی کو دین بتاتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا جس درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارتیں نازل ہوئی تھی۔ یہ علم ہے، یہ علم کا نور ہے، یہ علم کا اجالا، یہ علم کی روشنی ہے جو انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ حضرات، انہی چیزوں میں سے، انہی اسباب میں سے جو انسان کو فتنوں سے بچاتے ہیں، ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ ہے
اپنے آپ کو مقام فتنہ سے دور رکھنا، اپنے آپ کو مقام فتنہ سے دور رکھنا، اپنے آپ کو اس جگہ سے دور کر لینا جہاں فتنہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک محلہ ہے یا ایک گلی ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ ذہنیت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، ایک محلہ ہے، ایک گلی ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جوانی کے لیے، آپ کی اخلاق و کردار کے لیے فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ کسی عورت کا فتنہ ہے، کوئی لڑکی کا فتنہ۔ جب تک آپ اس گلی میں رہیں گے، اس محلے میں رہیں گے، یہ فتنہ آپ کا پیچھا کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا۔ عافیت کیا ہے؟ نجات کس میں ہے؟ مقام فتنہ سے دوری اختیار کر لو، دور ہو جاؤ۔ یہ آپ کو اس فتنے سے نجات دلانے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرے گی یہ دوری۔ تم اسی گلی میں رہ کر، اسی محلے میں رہ کر چاہو کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاؤ، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کب آپ کا تقویٰ جواب دے جائے، کب آپ کا تقویٰ پھسل جائے اور کب آپ شیطان کی جال میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے کہ صبح گزر رہے اس گلی سے، شام گزر رہے اس گلی سے، دن گزر رہے اس گلی سے، رات گزر رہے اس گلی سے، مقام فتنہ سے دوری اختیار کرو۔ فتنے دیکھو بہت قسم کے ہوتے ہیں، میں تو عورت کے فتنے کی ایک مثال دی۔ کوئی بھی فتنہ ہو، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں رہنے سے یہ فتنہ مجھے پکڑ لے گا، اس مقام فتنہ، اس جگہ فتنہ سے دوری اختیار کرو۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا پہ غور کیجیے، غور کیجیے۔ کیا دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں، نوجوانوں سنو، رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے اللہ مجھے جیل بھیج دے، اے اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، اے اللہ، اے اللہ یہ عورتیں جس چیز کی طرف بلا رہی ہے اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، اے اللہ مجھے جیل بھیج دے۔ لوگ جیل جانے سے ڈرتے ہیں، جیل کا نام سن کے کانپتے ہیں، پر یہاں اللہ کے پیغمبر وہ جیل کی آفت کو مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اس وقت وہ ہیں شاہی محل، وہاں ان کے کردار کے لیے خطرہ ہے، ان کی جوانی کے لیے خطرہ ہے، ان کی عفت کے لیے خطرہ ہے، ان کی پاک دامنی کے لیے خطرہ۔ پہلے تو زلیخا تنہا اس نے ورغلایا تھا، بہلایا تھا، پھسلایا تھا، اب اس کی ساری سہیلیاں جمع ہو گئی ہیں اور اس کی ساری سہیلیاں مل کر یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیے گا، وہ سب آیتیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں، ان کی غلط سوچ ان پہ واضح ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا اللہ کہ اگر میں یہ شاہی محل میں رہوں گا میری جوانی کے لیے خطرہ ہے، اے اللہ مجھے جیل بھجوا دے، اس شاہی محل کی زندگی سے وہ زندگی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے نا، شاہی محل کا کھانا پینا کیسا، شاہی محل کا رہن سہن کیسا، شاہی محل کا لائف اسٹائل کیسا، شاہی محل کا آرام کتنا، شاہی محل میں عیش کے اسباب کتنے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں جیل کی زندگی کو مانگ رہے، جہاں نہ من پسند کھانا، نہ من پسند پانی، نہ من پسند سونا، نہ من پسند ماحول، نہ من پسند آرام۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مومن کے آگے اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت سے بڑا کوئی اور ٹارگٹ نہیں، اپنی جوانی کی حفاظت سے بڑا کوئی اور ہدف نہیں۔ ایسا ماحول جو میری اور آپ کی جوانی، ایمان، اخلاق، کردار کے لیے خطرہ ہے، اس ماحول سے بچنے کے لیے اپنی ہر پسند کی قربانی انسان کو دینا چاہیے۔ رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ یہ عورتیں جس چیز کی طرف بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر میرے لیے جیل ہے، مجھے جیل بھجوا دے۔ اور تواضع، انکساری ملاحظہ کیجئے، کہہ رہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ اگر تو ان عورتوں کے شر کو مجھ سے نہ پھیرے
تو ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی جانب جھک نہ جاؤں اور کہیں میں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، کیا تواضع ہے پیغمبر کا۔ عزیز مصر کی بیوی کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو استقامت دکھائی تھی، واللہ العظیم پہاڑوں میں بھی وہ استقامت نہ ہوگی جو استقامت یوسف علیہ السلام نے دکھائی۔ اتنی بڑی استقامت کے باوجود بھی دور دور تک کہیں انانیت، غرور، تکبر نہیں، وہی عاجزی پیغمبر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ اگر تو ان عورتوں کے شر کو مجھ سے نہ پھیرے، ڈر ہے کہ کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں اس طرف اور نادانی نہ کر بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہیں سے فتنوں سے بچنے کا ایک اور ذریعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا سہارا لینا، کوشش بھی کرنا، اسباب بھی اختیار کرنا اور دعاؤں کا سہارا لینا۔ جب بھی دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں، جن چیزوں سے اللہ سے جو چیزیں مانگنے کی ہیں اس میں سے فتنوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے، شریعت نے اور اللہ کے نبی نے ہر نماز میں ہمیں فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ ایک مومن ہر نماز میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہے۔ جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، ہر نماز میں فرض ہو کہ سنت ہو کہ نفل، تشہد کی جو دعائیں ہیں، قاعدے کی جو دعائیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ یہ دیکھیے، یہ شریعت نے ہر نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کی تربیت ہم سب کو دی ہے، اس لیے دعاؤں کا سہارا لیجیے۔ ایک موقع سے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سارے صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ کہا کہ اللہ، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ دعاؤں کا سہارا لیجیے، اور خاص کر دعا کی جب بات آئی ہے، ماں باپ، والدین، ان کو چاہیے، ماحول بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ آج بہکنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں، گھر بیٹھے فتنے ہم تک پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو رہے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہماری نسلوں تک پہنچ رہے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ماں باپ کو چاہیے، ماں باپ کے ہاتھ جب بھی دعا کے لیے اٹھیں، اپنی نسلوں کے مستقبل، دینی مستقبل، ان کے ایمان، عقیدے، اخلاق، کردار کی حفاظت کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے۔ سمجھ رہے؟ پانچویں بات جو فتنوں سے نجات کے حوالے سے حدیث میں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے، میں وہ مقام استشہاد ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے امت کے مستقبل میں جب یہ امت فتنوں کی زد پہ ہوگی تو اس وقت نجات کا راستہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ چاہے ماحول جتنا بگڑ جائے، تم لوگوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھو، سلوک اچھا رکھو، تمہارا سلوک، تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ایک عظیم حدیث میں اللہ کے نبی نے اس طرح ارشاد فرمایا، آپ نے کہا جب فتنے آئیں گے، آپ نے کہا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ نبی نے کہا جب فتنے آئیں گے تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے، تو دو کام اسے کرنے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی پہلے فکر کرے، اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اور دوسرا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک وہ خود اپنے ساتھ پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک وہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیجیے۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کا حق مارے، آپ بھی کسی کا حق نہ ماریے۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ پہ ظلم کرے، آپ بھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو گالی دے،
آپ بھی کسی کو گالی نہ دیں. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کا دل توڑے, آپ بھی کسی